السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں۔ آج جس موضوع پر ہمارے پروگرام میں بات کی جائے گی وہ ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیش آنے والا وہ حادثہ جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بے شمار لوگ ہاسپٹلائزیشن کا شکار ہوئے۔ اور اس واقعے کے بعد سب سے بڑا ہونے والا نقصان یہ تھا کہ ہماری قوم کا اعتبار ادویات پیشے تک اٹھ گیا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، جو کہ پرنسپل اینڈ چیف ایگزیکٹو ہیں جناح ہاسپٹل لاہور کے، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے، اور جو کہ سربراہ ہیں اس کمیٹی کے جو کہ تشکیل دی گئی ہے جانچ پڑتال کے لیے اس تمام تر حادثے کے متعلق۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا جس کے بعد لوگوں کا اعتبار کافی حد تک ٹوٹ گیا، اس کے بارے میں آپ کیا اظہار خیال کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میرا خیال ہے یہ پہلا اپنی نوعیت کا واقعہ ہے اس خطے کا کہ جہاں پہ ایک ہاسپٹل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو پاکستان کا تقریباً سب سے بڑا ہاسپٹل ہے دل کی امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے، اور وہ سرکاری ہاسپٹل ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اور وہاں ہزاروں مریض روز مستفید ہو رہے ہیں سالہ سال سے۔ کچھ مریض وہاں پہ کافی غریب لوگ بھی جاتے ہیں جو دوائی بازار سے نہیں خرید سکتے، تو ہاسپٹل نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ ان کو مفت دوائیں ہر ماہ فراہم کی جاتی تھیں، اور وہ 46,000 لوگ ہیں جو ہر ماہ آتے تھے دور دراز کے ایریا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، سرحد سے، اور ایون کشمیر سے، اور وہ ہر ماہ اپنی دوائی لے کے چلے جاتے تھے۔ تو اور یہ چیز سالہ سال سے چل رہی ہے اور کوئی ایسی اس میں یعنی لاہور میں واقع اس ہاسپٹل کا جو ٹرن اوور تھا وہ آل اوور پاکستان سے جی ایبسلیوٹلی، بہت سارے مریض دور دراز سے، اور یہ سالہ سال سے وہ صحت یاب ہو رہے تھے، اور آج تک کوئی کمپلینٹ کسی قسم کی نہیں رجسٹر ہوئی۔ دسمبر میں جب انہوں نے دوائیات دینی شروع کی، جب نئے بیچز کھولے دوائیات دیں، تو 2 یا 3 دسمبر کو انہوں نے یہ شروع کیا جو پرانا بیچ ختم ہوا۔ تو جب انہوں نے دسمبر کے مہینے میں لوگوں نے دوائیاں لینی شروع کی تو بہت سارے لوگوں میں ایک دم ان کو الٹیاں آنی شروع ہو گئیں، رنگ ان کا بے انتہا کالا پڑ گیا، اور ان کے جسم پہ دھبے پڑنے شروع ہو گئے، اور جسم کے کئی حصوں سے خون رسنا شروع ہو گیا، اور ایک دم بے انتہا کمزوری سے انہوں نے مختلف ہاسپٹلز میں رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جی، کیونکہ اس وقت ہم ڈینگی کی ایک بہت بڑی وبائی صورتحال سے نکل رہے تھے، تو شروع پہ ڈاکٹرز نے، ہاسپٹل نے اس کو کنفیوز کیا، اور میڈیا نے بھی، کہ یہ ڈینگی کی وجہ سے ڈینگی دوبارہ آ گیا ہے۔ تو میں اس وقت تھائی لینڈ میں ٹریننگ کرا رہا تھا ڈینگی کی ہی، تو ہمیں بتایا گیا، ہم فوراً واپس آئے کہ یہ ڈینگی اتنی سرد ماہ میں کیسے آ گیا۔ جی، تو جب ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی تو ہم نے پھر تحقیق کی دسمبر کے اینڈ پہ کہ یہ ڈینگی نہیں ہے، یہ کیونکہ مریض ڈینگی تو پورے پنجاب میں یا لاہور میں ہر کسی بھی مریض کو ہو سکتا ہے، یہ مریض 100% وہ تھے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہیں، 100% وہ مریض ہیں جن کو دوائیات وہاں اندر سے فراہم کی جا سکتی ہیں، 100% مریض غریب ہیں، 100% مریضوں کا انڈر لائنگ ان کو دل کی بیماری ہے، جی، اور 100% مریضوں کو یہ 5 دوائیات کمبائن کر کے دی جا رہی تھی۔ تو یہ بڑے کامن فیکٹرز تھے، کوئی بھی مریض کسی اور کارڈیالوجی سینٹر سے پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوا اس بیماری کا، یا ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہارٹ کے بہت مریض آتے ہیں، روز کا 2,000 مریض آتا ہے ہمارے بھی، کسی اور ہاسپٹل سے نہیں، یہ پرٹیکولرلی ایک ہاسپٹل تھا۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ڈینگی میں جو لیٹ اس طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں جیسے ان مریضوں میں تھے، لیکن اس میں بون میرو بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، اور پیریفرل جسم میں اس کو کنزیوم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کم ہو جاتی ہیں، تو کنزمپشن ان کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے ان کی فوراً بون میرو کرنی شروع کر دی ٹیسٹ۔ جی، جب بون میرو ٹیسٹ کیا تو ہمیں بڑی بھیانک پکچر نظر آئی کہ ان کی بون میرو تو ڈیمیج ہو چکی ہے، اور کسی ٹاکسک کیمیکل سے ڈیمیج ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں نے خط لکھا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کو، اور یہ دوائیات ان کو کہا کہ فوری طور پہ آپ ٹیسٹ کریں،
پھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو یہ بتایا کہ بھئی یہ اس طرح آپ کے مریضوں میں کافی پرابلمز آ رہی ہیں، تشویش ہے، تو یہ دوائیاں آپ دینا بند کر دیں، تو وہ بند کر دی گئیں۔ پھر ایک کمپین چلی کہ اب جو 46,000 مریض ہیں، یہ مریض جو دوائیں لے جا چکے ہیں ان سے واپس کیسے لے جائے۔ میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا، اخباروں میں اشتہار، پھر ایکٹیو ٹیمیں بنائی گئیں ڈرگ انسپیکٹرز کی، والنٹیئرز کی، پولیس مینز کی، جنہوں نے پورے پنجاب میں اور پورے سندھ، بلوچستان ادھر ٹیمیں پھیلا دی گئیں تاکہ جو ایکٹیو ڈرگ ریٹریو کریں۔ تو اس وقت تک کوئی 30,000 مریضوں سے واپس دوائی لی جا چکی ہے۔ کچھ نے ڈسٹرائے خود ہی کر دی تھی، یہ پتہ لگے کچھ مریضوں کے ایڈریسز غلط ہیں، ایکسیسیبل نہیں ہیں، کچھ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو پھر ان ادویات کو ہم نے لے کے تو لوکل جو لیبارٹریز ہیں ان کو بھیجا، انہوں نے رپورٹ بالکل ٹھیک دے دی، کیونکہ ایکٹیو انگریڈینٹ جو ان ادویات کا ہے، خون پتلے کرنے والی دوائیں ہیں، ان میں کلوپیڈوگریل ہے، اسپرین ہے، کولیسٹرول والی دوائی ہے، بلڈ پریشر والی، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ ان کی کیپیبلٹی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس کی پاکستان میں صرف یہی ہے کہ وہ ایکٹیو انگریڈینٹ بتاتی ہیں کہ 100% ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے جتنا اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہے۔ لیکن ہمارے بھی یہی خیال تھا پہلے بھی کہ ایکٹیو انگریڈینٹ سے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی نہیں، سالہ سال سے چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ دنیا میں لے رہے ہیں یہ کمبینیشن۔ تو ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہمیں ان ایکٹیو دیکھنا ہے کہ اس دوائی کی جو فار ایگزامپل جو کولیسٹرول کی دوائی ہے وہ 160 ملی گرام اس کا وزن ہے، 20 ملی گرام اس میں سمویسٹاٹن ہے، تو ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ 140 ملی گرام جو اور ہے اس میں کیا کچھ ہے، وہ یہ بتانے سے قاصر تھے۔ اسی لیے پھر فوری طور پہ ہم نے یہ دوائی 3 لیبارٹریز یو کے کی جو آفیشیل ان کی سرکاری لیبز ہیں WHO اپرووڈ، وہاں پہ 2 فرانس میں اور 1 نیدرلینڈ میں وہاں بھیجی گئیں، اور ہمارے خود گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے اسٹیپ لیا کہ انہوں نے اپنے خود آفیسرز کو بھیجا بائی ہینڈ کیری کر کے کہ راتوں رات لے جائیں۔ اس وقت وہاں ایک ایکٹیو ٹیسٹنگ جاری ہے تاکہ یہ کمپاؤنڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، اس دوائی کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے جو کنٹیمنیٹ ہوئی ہے اس بیچ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کمپنی کے پروڈکٹس بھی بہت سارے تھے، سارے پروڈکٹس کو روک دیا گیا ہے جو اس بیچ کے تھے جو اس زمانے میں دیا جا رہا تھا، یا ان میں سے ابھی بھی کچھ چلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کمپنیز کی یہ جو کمپاؤنڈ تھے جو انہوں نے سپلائی کیے تھے، یہ انہوں نے بیچز صرف اور صرف PIC کے لیے بنائے تھے، انسٹیٹیوشن کے لیے، یہ مارکیٹ میں نہیں تھے جی۔ تو لیکن سیفٹی اسی میں تھی کہ ان کے باقی بھی روک دیے جائیں مارکیٹ میں جو ہیں بیچز، تو تمام بیچز باقی بھی روک دیے گئے ہیں فی الحال۔ جیسے ہی اس کی تہہ تک پہنچیں گے کہ یہ کون سی ایک کمپنی ہے، باقیوں کو فری کر دیا جائے گا کہ جو مرضی کریں۔ تو باقی تب تک کیونکہ ہمیں ابھی بہت زیادہ اس میں مسٹری ہے، بہت زیادہ ifs اینڈ بٹس ہیں، کیونکہ ہم تہہ تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک، ٹو بی آنیسٹ۔ جب تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں سب سے زیادہ ترجیح ہاتھ میں سے ہماری یہ ہے کہ جو مریض اس وقت زخمی ہیں، جو مریض اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کو بہترین علاج فراہم کیا جائے۔ نمبر 1 ان کے بھی ٹیسٹ، ان کے ہڈی کے گودے، ان کے خون کے ٹیسٹ، کیونکہ جلد بھی رنگ کالا ہے، جلد کے ٹیسٹ، بایوپسیز، یہ ساری بایوپسیز ہم نے ان کی رائل فری ہاسپٹل لنڈن میں روانہ کر دی ہیں۔ آج ان کو بھی مل جائیں گی، ان سے کانسٹنٹ رابطے میں ہیں، علاج کو ہم اسی طرح امینڈ کر لیتے ہیں جیسے کوئی انفارمیشن آتی ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں ایک کلپریٹ ڈرگ کا پتہ چل جائے گا تو یہ گتھی سلجھ جائے گی اور یہ مریضوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ دوسری ہماری ترجیحات میں سے یہ ہے کہ یہ جو بھی ٹاکسک کیمیکل، زہر آلودہ چیز کسی کو مل گئی ہے، مزید لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے یہ ارریشنل سٹیپس ہیں کہ جی کمپنی کی تمام پروڈکشن، تمام چیزوں کو روک دیا جائے۔ اوبویسلی ارریشنل ہیں، ہمارا دل تو نہیں کہ کوئی بھی کسی بے گناہ کے ساتھ لیکن وقت کی ضرورت کی لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ اگر ایک زندگی بھی ہمارے اس چیز سے بچ جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی اٹس ورتھ اٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مسئلے پر مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔